اس سے ہم اجتماعی طور پر نکل سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی اکیلا شخص عظیم کام نہیں کر سکتا۔ انفرادی طور پر ہم جو کچھ بھی ہوں، جب تک سب لوگ اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر اس مقصد کے لیے اپنی زندگی، اپنا سارا سرمایہ، اپنا جان مال وقت سب کچھ ہم اس مقصد کے لیے قربان نہیں کرتے، جب تک اس نظام کو، اس باطل سامراج کو شکست دینا ممکن نہیں۔ جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ایک ایسا مسلمان بنائیں جو کہ صحابہ کرام نے شروع کی جماعت کے اندر اپنے آپ کو ثابت کیا، اور قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو معیار مقرر کیا ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ فَإِنْ آمِنُوا مِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ کرام یہ تمہاری طرح کا ایمان لے آتا ہے، گولڈ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے صحابہ کرام کی زندگی ہے، ان کا ایمان ہے۔ تو اس کے لیے کوئی بھی شخص بھی اس مقام پہ جو ہے نہیں پہنچ سکتا جہاں صحابہ کرام پہنچے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اصحاب کہف جو تھے وہ چند نوجوان لڑکے تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان لڑکے تھے، نہ وہ محدثین تھے، نہ مفسرین تھے، نہ وہ ترجیح کے ماہرین تھے، اور نہ ہی کوئی یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے کوئی تعلیم یافتہ پی ایچ ڈیز اسکالرز یا کوئی سائنٹسٹ یا انوینشن کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ یعنی کہ کیا چیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عظمت دی کہ ان کا ذکر جو ہے وہ انبیاء کرام بھی عزت کے ساتھ کرتے ہیں۔ وزدناہم ہدی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بہت مضبوطی کے ساتھ ان کے دلوں کو جما دیا۔ وقالوا، انہوں نے کیا کہا کہ ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تکوینی حاکمیت آسمانوں پر قائم ہے، جو نظام شمسی پہ قائم ہے، وہ زمین کے اوپر بھی تشریعی حاکمیت قائم ہونی چاہیے۔ یہی مقصد ہونا چاہیے ہر مسلمان کا کہ اللہ تعالیٰ والذی فی السماء الہ، جو اس سے کوشش کریں گے پہلی نشست کا کام ہے۔ جیسے کہ میں اذان سے پہلے کہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس نظام کے، انہوں نے اس نظام باطل جو تھا اس وقت مرد کا، اس کا انہوں نے برملا اور واشکاف انداز کے اندر انکار کر دیا۔ جو شخص بھی آج کے نظام سے بیزار ہے، اس سے برات کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی ایسے ہی مدد کرے گا۔ اس نظام باطل کا انکار کرنا اور اس کو واشکاف انداز کے اندر اس کی جو ہے اس کی ہجوم بیان کرنا، اور اس کی اس کیپٹلزم، سیکولرزم اور جو نیشنلزم اور جتنے بھی ازمز ہیں اسلام کے علاوہ، اس سب کا انکار کرنا اور ایک صرف اکیلے اللہ کے آگے سر جھکانا، جو شخص اس پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ دیکھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ اس قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم بیزار ہیں، ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں تمہارے اس نظام سے، ہم تمہارے نظام کا کفر کرتے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بغض ہے اور نفرت ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی جب تک تم اکیلے اللہ کے سامنے سر رکوع نہ کرو، جب تک آپ کی ایلیجینس، آپ کی فیتھفلنس اور آپ کا ٹوٹل سبمیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ ہو جائے۔ اسلام کے سامنے جب تک لوگ سر نہ جھکا دیں، اور اسلام کے سامنے سر جھکانا جو ہے وہ مکمل طور پہ ٹوٹل سرنڈر ہونا چاہیے، جزوی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں چاہیے، ٹوٹل سبمیشن چاہیے، اور ٹوٹل سبمیشن جو ہے وہ کمپلیٹلی سارے نظام کو اسلام کے اپنانے سے حاصل ہوگی۔
وَلَا تَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، یعنی دل کے اندر اس نظام کے بارے میں ذرا سی بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اور کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، پھر یہ جو ہے اسلام جو ہے اپنے ثمرات دکھائے گا۔ تو اس لیے انڈیویجول سطح کے اوپر ہمارا عقیدہ جو ہے، ہمارا نظریہ جو ہے، ہماری آئیڈیالوجی جب اس سطح پہ پہنچے گی تو پھر جو ہے اسلام، ہم سمجھیں کہ ہم اسلام کو کنورٹ کرنا ہوگا۔ المسلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلم المسلم کالجمل العارف، ایک مسلم جو ہے وہ ایک لکیر پڑے اونٹ کی طرح سے ہو، انٹی کا اس کو بٹھا دیا جائے، اس کو کھڑا کر دیا جائے یا اس کو ذبح کرنے کے لیے لاسخ ہوتے ہیں، اس کو ایک پہاڑی ایک چٹان کی طرف لے جایا جائے، ایک 10 سال کا بچہ ہاتھ میں لکیر پکڑ کے اس کو ایک چٹان کی طرف لے جاتا ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ مومن جو ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حوالے کر چکا ہوتا ہے۔ اس قال رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب رب العالمین نے کہا کہ مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، قال اسلمت لرب العالمین، اللہ تعالیٰ میں نے اپنی مرضی کو آپ کے حوالے کر دیا۔ جب انڈیویجول بیسس کے اوپر ہر فرد اپنے آپ کو اس سطح پر لے آئے گا کہ وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر چکا ہوگا اور اس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ کفر کی آئیڈیالوجی سے مکمل طور پر پاک ہو چکی ہوگی، اس کی تطہیر ہو چکی ہے، اس کے افکار کی، اس کے نظریات کی اور اس کے دل کے اندر ہر قسم کا باطل جو ہے وہ صاف ہو چکا ہوگا، تو پھر وہ شخص اس قابل ہوگا کہ وہ ایک بڑی جماعت کے اندر شامل ہو کر اس نظام کے خلاف کھڑا ہو سکے اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ ملے۔ نصرت صرف کیا وہی وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نصرت جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے معاشرے کے مؤثر افراد جو ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، جو اہل قوہ جو ہیں وہ ہم نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، یا اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ مل جاتی ہے، یا جو فلاں لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں اور ہمیں کسی طریقے سے لا کے حکومت کی طرف بٹھا دیتے ہیں، تو وہ جو چیز ہے وہ چینج جو ہے وہ عارضی ہوتی ہے۔ مستقل اور دیر بعد تبدیلی اور انقلاب اسی صورت میں آ سکتا ہے جب قلوب اور اذہان جو ہیں وہ اس دین کو مکمل طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، کیونکہ دین کے اندر کوئی اکراہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے اندر اکراہ کے بغیر دلوں کو اور قلوب کو اس کے لیے تیار کرنا، اس کے لیے زمین کو ہموار کرنا، یہی اصل کام ہے۔ اس کے لیے جب سب لوگ اس کام کے اوپر لگیں گے تو پھر آپس کے اندر وہ ایک مکمل طور پر جماعت آئے گی، جماعت ہوگی جس کا نظریہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان تقریباً تمام باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں۔ وقفہ کی نماز کے لیے 1:30 بجے نماز کے ساتھ مسجد ہے۔